السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی القدر سامعین، آج پھر آپ ہی کے چینل مسلم سپر ہیروز پر قریش کے ایک ایسے سردار صفوان بن امیہ کے قبول اسلام کی داستان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جس طرح کل گزشتہ نشست کے اندر حضرت عمیر بن وہب جمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے ساتھ آج کی نشست کے متعلق بات ہوئی تھی، اس کی تفصیلات سماعت فرمائیے۔ گرامی القدر سامعین، حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بعد صفوان بن امیہ اور ان کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے، اور باہمی دوستی جو ہے وہ دشمنی میں بدل گئی تھی۔ لیکن یہ دونوں چونکہ آپس میں گہرے دوست تھے، تو فتح مکہ کے دن جب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر داخل ہوئے تو حسن اتفاق دیکھیے کہ صفوان بن امیہ کی بیوی بغوم بنت معدل رضی اللہ تعالی عنہا اسلام کی دولت سے ہم آغوش ہو گئیں، مشرف باسلام ہو گئیں، اور مسلمانوں کی سطوت و سلوت، مسلمانوں کی ہیبت سے ڈر کر اپنی سابقہ زندگی پر نظر ڈالتے ہوئے صفوان بن امیہ خوف زدہ ہو کر کہیں دور جا کر گھاٹی میں چھپ گیا۔ اسے یقین محکم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے قتل کے علاوہ کوئی اور فرمان جاری نہیں کر سکتے۔ اب یہ گھاٹی کے اندر چھپے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ان کا ایک غلام بھی ہے۔ اچانک غلام کی نظر پڑی اور سامنے سے ایک آدمی آتا ہوا نظر آیا۔ جب غلام نے غور سے دیکھا تو وہ عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس نے فوراً صفوان کو بتلایا کہ عمیر بن وہب آ رہے۔ اب صفوان کی حالت اور غیر ہو گئی، پریشانی اور اضطراب بڑھ گیا، اور اپنے غلام سے گویا ہوئے کہ اس کا ناس ہو، یہ ہلاک ہو، یہ اب مجھے صرف قتل کرنے ہی آیا ہوگا، کیونکہ اس نے فتح مکہ کے دن بھی ہمارے دشمن کے خلاف اپنی مدد اور تعاون پیش کیا تھا۔ لیکن اسی اثنا میں سیدنا عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس گھاٹی کے پاس پہنچ گئے۔ تو صفوان نے مخاطب ہو کر فرمایا، عرض کیا کہ آپ یقیناً مجھے قتل کرنے آئے ہیں۔ اس پر حضرت عمیر بن وہب خاموش کھڑے رہے۔ پھر اس نے اپنی بات کو مزید آگے بڑھایا۔ اس نے عرض کیا کہ آپ کو وہ احسان یاد نہیں ہے جب میں نے آپ کے قرض کی ذمہ داری اٹھائی، آپ کے اہل خانہ بال بچوں کی کفالت کی ذمہ داری اٹھائی،
اور آپ پھر بھی مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ تو حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے ابو وہب، یہ کنیت ہے صفوان بن امیہ کی بھی، میں تجھ پر قربان ہو جاؤں، میں تجھے قتل کرنے نہیں آیا، تمہیں حقیقت حال بتلانے آیا ہوں۔ میں دنیا کے ایک ایسے عظیم انسان کے پاس سے آ رہا ہوں جس کی عظمت کی برابری کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، جو اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، جو سب سے زیادہ دلوں کو جوڑنے والا ہے۔ میں نے ان کی خدمت اقدس میں تیرے متعلق یہ عرض کیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صفوان آپ کے خوف سے کہ اسے قتل کر دیا جائے گا بھاگ کر کہیں چھپ گیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو جا کر اسلام پیش کروں اور وہ خوش دلی کے ساتھ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ اب صفوان بن امیہ اس کی توقع ہی نہیں رکھتا تھا، اس نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، آپ کے پاس مجھے جو امان ملا ہے اس کی صداقت پر میں تب یقین کروں گا جب آپ مجھے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی نشانی لا کے بتلائیں۔ اب حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور انہوں نے آ کر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی ساری کارگزاری پیش کی اور صفوان کا مطالبہ بھی پیش کیا۔ تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ مبارک حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا کہ امان کی نشانی کے طور پر یہ لے جاؤ۔ اب پھر سیدنا عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہیں، اور جب صفوان بن امیہ سے پھر ملاقات ہوئی تو پھر پہلے وہی دعوت دہرائی ہے۔ فرمایا صفوان، میں ایک ایسے عظیم انسان کے پاس سے آ رہا ہوں جس کی شرافت تمہاری شرافت ہے، جس کی عزت تمہاری عزت ہے، جس کا ملک تمہارا ملک ہے، جو تمہارا ہی بھائی ہے، خوش دلی سے اسلام قبول کر لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں امان دے دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر وہ اسلام قبول نہیں بھی کرتا تب بھی میں اسے 2 ماہ کی مہلت دیتا ہوں کہ وہ مزید غور اور فکر کر لے، اس کے بعد اگر اس کا جی مانے تو اسلام کے اندر داخل ہو جائے۔ اب صفوان بن امیہ نے پھر جب نشانی طلب کی تو حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ امامہ مبارک دھاری دار اس کو دکھلایا اور پوچھا کہ کیا آپ فتح مکہ کے موقع پر جب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر داخل ہو رہے تھے تو اس وقت آپ نے ان کو دیکھا تھا؟ صفوان بن امیہ نے کہا ہاں دیکھا تھا۔ پھر جب وہ امامہ دکھایا تو اس کی تشفی ہو گئی اور حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب مکہ کے اندر پہنچا تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھا چکے تھے، ان کی سواری آ کے رکی ہے، کہ سواری کے اوپر ہی ابھی سوار تھے کہ اس نے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے مجھے امان دیا ہے اور آپ نے مجھے مہلت بھی دی ہے کہ اگر میں اسی وقت اسلام قبول نہ کروں تو 2 ماہ کے لیے میرے پاس مہلت بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوان، سواری سے نیچے اترو
اور صفوان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نہیں اترتا ہوں، نیچے تب اتروں گا جب آپ صاف صاف بات بتلا دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 ماہ کی مہلت کیوں، میں آپ کو 4 ماہ کی مہلت دیتا ہوں، آپ سواری سے نیچے اترے۔ اب یہ سواری سے نیچے اترے، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قبیلہ حوازن کی طرف سفر کا ارادہ فرما چکے تھے۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان بھی تیار کھڑے تھے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ کو بھی اپنے ساتھ رکھ لیا اور ان سے عاریتاً کچھ زرہیں اور تلواریں بھی لی ہیں۔ زروں کی تعداد مورخین نے 100 کے قریب بتلائی ہے۔ تو صفوان نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجھ سے آپ چھین رہے ہیں یا عاریتاً لے رہے ہیں؟ تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میں آپ سے عاریتاً لے رہا ہوں، اگر ان میں سے کچھ زریں اور تلواریں ضائع ہو گئی تو ان کا تاوان بھی ادا کروں گا۔ اب صفوان بن امیہ بھی نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر کی طرف روانہ ہوئے اور حوازن کے اندر جا کر جب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح حاصل کی تو ایک پہاڑی کے اوپر کھڑے تھے اور اس پہاڑی کے نیچے وادی کے اندر بکریوں کا ایک بہت بڑا ریوڑ اور چرواہے حد نگاہ پھیلے ہوئے تھے۔ صفوان بن امیہ انہیں غور سے دیکھ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو کنکھیوں سے دیکھ رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صفوان کیا تمہیں یہ ریوڑ پسند ہے؟ صفوان نے عرض کیا پسند ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا ریوڑ صفوان کو عطا کر دیا۔ اب جب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ فرمایا ہے تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ مکمل ہونے کے بعد صفوان بن امیہ کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا۔ فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، کہ اتنی بڑی سخاوت یہ اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ زرہیں اور تلواریں ان کو واپس کرنے لگے اور ان میں سے جو 10-12 کے قریب ضائع ہو گئی تھی ان کا تاوان پوچھا تو صفوان بن امیہ نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میرے دل میں مال کا شوق نہیں ہے، ایمان کا شوق، آج میرے دل میں اسلام کا شوق ہے، میں یہ سارا مال آپ کی جوتی پہ قربان کرتا ہوں۔ اور یوں عرب کا یہ شقی القلب سردار بھی اسلام کی دولت سے مشرف ہو گیا۔ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ۔ ملتے ہیں اگلی نشست میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ، السلام علیکم۔